اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت مند ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو مضمون پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان اس طریقے سے ہے: 35 سال کے بعد کیا کھائیں؟ طب یونانی کے سنہرے اصول، سن کہولت کا آغاز۔ طب یونانی کے مطابق طب یونانی کے روح سے انسانی عمر کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر دور کی اپنی جسمانی، نفسیاتی اور مزاجی خصوصیات ہوتی ہیں۔ حکمہ کے نزدیک عمر انسانی کے 4 بنیادی ادوار در ذیل ہیں: نمبر 1 سن نمو، نمبر 2 سن شباب، نمبر 3 سن کہولت اور نمبر 4 شیخوخت۔ سن نمو پیدائش سے 30 سال تک، سن شباب 30 سے 40 سال تک، سن کہولت 40 سے 60 اور سن شیخوخت 60 سال کے بعد۔ ہر ادوار کا ایک غالب کیفیت ہوتی ہے۔ مثلا سن نمو میں گرمی اور تری ہوتی ہے، سن شباب میں اعتدال ہوتا ہے، سن کہولیت میں خشکی کا اضافہ ہوتا ہے اور سن شیخوخت میں سردی اور خشکی کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ حکیمانہ اصول: سن کہولت اور سن شیخوخت میں ایسی غذا استعمال کی جائے جو حرارت غریزی کو تقویت دے اور بدن کی خشکی کو کم کر دے۔ حرارت غریزی جسم کے بایولوجیکل ایکٹیویٹی کو اعتدال میں رکھنے کے لیے، نظم قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور جب یہی بڑھ جاتی ہے تو حمہ کہلاتی ہے، اور جب یہ کمزور ہو جاتی ہے تو بایولوجیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو حرارت غریزی کا اعتدال میں رہنا اور اس کی تقویت دینا غذا کا خاص کردار ہوتا ہے۔ امور طبیعہ کا کیا ان سے نسبت ہے؟ حکمہ یونان کے نزدیک انسانی جسم کی بقا، نشو و نما اور صحت 7 بنیادی امور پر قائم ہے جنہیں امور طبیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فطری اور لازمی عناصر ہیں جن کے بغیر انسانی جسم کا نظام درست طور پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک امر میں خرابی پیدا ہو جائے یا مکمل طور پر معدوم ہو جائے تو جسمانی صحت متاثر ہو جاتی ہے اور مختلف امراض جنم لینے لگتے ہیں۔ 7 امور طبیعیہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ارکان، نمبر 2 مزاج، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 اعضاء، نمبر 5 ارواح، نمبر 6 قوا اور نمبر 7 افعال۔ یہ 7 امور باہم مربوط ہیں اور انسانی صحت کے قیام میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ طبیعت کیا ہے؟ طبیعت بدن کی وہ فطری اور مدبر قوت ہے جو جسم کے تمام اصلاحی، حفاظتی اور دفاعی اعمال کو منظم کرتی ہے۔ یہی قوت جسم کے اندر توازن برقرار رکھتی ہے، بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے اور صحت کی حفاظت کرتی ہے۔ طب یونانی میں طبیعت کو نہایت مرکزی حیثیت حاصل ہے کیونکہ تمام حیاتیاتی اور دفاعی سرگرمیوں کا محور یہی قوت سمجھی جاتی ہے۔ جب جسم میں کوئی خرابی یا بیماری پیدا ہوتی ہے تو طبیعت اس کے ازالے اور صحت کی بحالی کی خود بخود کوشش کرتی ہے۔ جدید طب میں طبیعت کے اس تصور کو بڑی حد تک مدافعت یا امیونٹی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اگرچہ طب یونانی میں طبیعت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع اور جامع ہے۔ طبیعت کے اہم فرائض جسمانی صحت کی حفاظت کرنا، بیماریوں کے خلاف دفاع، اعضاء کے افعال میں توازن برقرار رکھنا، جسمانی نقصانات کی اصلاح کرنا، نشو و نما اور بقا کے عمل کو جاری رکھنا۔ ارکان کی درجہ بندی: الف مفرد ارکان: نار، ہوا، ماء، ارض۔ نار سے مراد آگ، ہوا، ماء پانی، ارض زمین۔ کیفیات کے اعتبار سے نار گرم اور خشک ہوتا ہے، ہوا گرم اور تر ہوتی ہے، ماء سرد اور ترد ہوتا ہے، ارض سرد اور خشک ہوتی ہے۔
مزاج کی بڑی درجہ بندی. اول معتدل مزاج، وہ مزاج جس میں گرمی، سردی، تری اور خشکی متوازن ہو. مثال صحت مند انسان کا مثالی مزاج. دوم غیر معتدل مزاج، وہ مزاج جس میں کسی ایک یا زیادہ کیفیت کا غلبہ ہو جائے غیر معتدل مزاج کہلاتا ہے. غیر معتدل مزاج دو قسم کا ہوتا ہے. نمبر ایک مفرد غیر معتدل مزاج، صرف ایک کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے، مثلا حار، بارد، رطب یا یابس. مرکب غیر معتدل مزاج جو دوسری قسم ہے، اس میں دو کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے، مثلا حار رطب، حار یابس، بارد رطب، بارد یابس. اخلاط کے مطابق دم، صفرا، بلغم، سودا. دم گرم اور تر، صفرا گرم اور خشک، بلغم سرد اور ترد، سودا سرد اور خشک. اب عمر کے اعتبار سے انسان کو 4 ادوار میں بانٹا گیا ہے. سن نمو، یہ مدت طویل ہے، پیدائش سے 30 سال تک. مزاج اس کا حار اور رطب ہوتا ہے، جسمانی نشو و نما اور بڑھوتری ہوتی ہے، اعضاء قوت ملتی ہے، خون کی مقدار میں زیادتی ہوتی ہے، جلد خشک اور سیکھنے کی خوبی ہوتی ہے، نیند کم، غریزی وافر مقدار میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد سن شباب 30 سے 35 سال تک. مزاج حار اور یابس ہوتا ہے، جسمانی قوت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اعضاء مکمل نشو و نما پا جاتی ہے، ذہنی، جسمانی اور جنسی قوتیں مضبوط ہو جاتی ہے، حرارت غریزیہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد سن کہولت ادھیڑ عمر 35 سے 60 سال تک. مزاج بارد یابس، سرد خشک ہوتا ہے، جسمانی قوتوں میں بتدریج کمی ہونے لگتی ہے، بالوں میں سفیدی نمودار ہوتی ہے، جلد کی تازگی کم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد فہم اور تدبیر میں اضافہ ہوتا ہے، رطوبات میں کمی ہوتی ہے، خشکی میں اضافہ ہوتا ہے. سن شیخوخت 60 سے آخر عمر تک. مزاج اس کا بارد یابس ہوتا ہے، حرارت غریزیہ کمزور ہو جاتی ہے، رطوبت غریزی میں واضح کمی ہوتی ہے، جسمانی کمزوری اور سستی ہوتی ہے، حافظہ، بینائی، سماعت متاثر ہوتے ہیں، بیماریوں کے خلاف مزاحمت کی طاقت کم ہو جاتی ہے. اب یہ خاص طور ہے، یہ سرخ رنگ میں جو دکھایا گیا ہے یہ حرارت غریزیہ ہے، سن نمو سے لے کر کے سن شباب پر سب سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، جبکہ رطوبت سب سے زیادہ سن نمو میں ہوتی ہے اور بتدریج گھٹتی ہی چلی جاتی ہے. اس طریقے سے حرارت غریزی اور رطوبت غریزی دونوں میں وافر مقدار میں کمی ہو جاتی ہے عمر کے آخری ایام میں. اسی لیے غذا کا خاص توجہ دیا جانا چاہیے. حکیمانہ وصول سن کہولت اور سن شیخوخت میں ایسی غذا استعمال کی جائے جو حرارت غریزی کو تقویت دے اور بدن کی خشکی کو کم کرے. 35 سال کے بعد جسم کا مزاج بتدریج بارد یابس، سرد اور خشک ہونے لگتا ہے، حرارت غریزی میں کمی آتی ہے، خشکی اور کمزوری اور تھکاوٹ بڑھ سکتی ہے. کیا کھائیں؟ دودھ اور مقوی غذائیں، دودھ، شہد، مکھن، دیسی گھی، کھیر. خشک میوہ جات، بادام، اخروٹ، پستہ، چلغوزہ، کشمش، کھجور. قوت بخش غذائیں، دیسی مرغی، بکرے کے بچے کا گوشت، کبوتر، مچھلی، یخنی اور شوربے. مفید پھل، انگور، آم، انجیر، کھجور، کیلا، شہتوت. مفید سبزیاں، گاجر، شلجم، چقندر، کدو، بھنڈی. مفید مسالے، ادرک، دار چینی، الائچی، لونگ، شہد. استعمال اعتدال کے ساتھ کریں. کن چیزوں سے پرہیز کریں؟ برف والا پانی، ٹھنڈے مشروبات، باسی غذا، ضرورت سے زیادہ چائے، ضرورت سے زیادہ کافی، بہت زیادہ ترش غذاؤں کے استعمال سے پرہیز کرنا ہے. روزانہ کا آسان نسخہ: صبح 5 بادام بھیگے ہوئے ہونے چاہیے رات میں. دوسرا 2 اخروٹ، 3 کھجور.
1 गिलास नीम गर्म दूध, रात 1 गिलास दूध और 1 चम्मच शहद के साथ इस्तेमाल करना इंशाल्लाह शहद को बरकरार रखेगी। फी अमानिल्लाह।